ایران نے معاہدے کی پاسداری نہ کی تو اس کے خلاف کارروائی کریں گے، ایک اور دن اور ٹرمپ کی ایک اور دھمکی۔ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کیا مسئلہ کیا اسے؟ روز کوئی نہ کوئی دھمکی دیتا ہے، ایون جب مذاکرات ہو رہے تھے اس نے دھمکیاں دی، مذاکرات میں تعطل آیا، وہ پھر جو ہے وہ کارروائی کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کیا مسئلہ کیا اس کو؟ دیکھیں، اس کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اسرائیل سے، یعنی نیتن یاہو سے اس کا مسئلہ ہے، اٹیچڈ ہے، اور ہم کو ان سے ہے وفا کی امیدیں۔ جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، امریکہ نہیں جانتا کہ وفا کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، امریکہ جس کا دوست ہوا اس کا پھر دشمن آسمان کیوں ہو، یہ بالکل 100%۔ آپ نے شعروں میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کی یہ باتیں، میں آپ کو اب اس کی تشریح بھی کر دیں۔ میں آپ کو تشریح اس لیے کر کے دے رہا ہوں کہ امریکہ نے جب سے امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آیا ہے، جس ملک کے ساتھ اٹیچ ہوا، جس نے اس کی دوستی کے دعوے کیے، اس نے اسی کا خون چوسا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ایک سب سے بڑی مثال ہمارے ریسنٹلی جو لوگ ہمارے ایج کے ہیں ان کو پتہ ہے، عراق سب سے بڑا دوست تھا امریکہ کا۔ بالکل، سارا اسلحہ امریکی تھا، ساری ایران کے ساتھ ساری اس نے جنگ کی، ٹیکنالوجی، ایک لمبا عرصہ جنگ اور کی، امریکہ کے کہنے پہ امریکہ کے کہنے پہ کی۔ اس کا انجام کیا ہوا بالکل، عراق کا؟ صدام حسین کا دیکھیں، انجام جب آپ آپ کو کے پتہ ہے۔ سامنے چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ ایرانی جو ہیں، میں یہ کل کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کیا قوم ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر بہت زیادہ ہارڈ ہیں، اتنے سخت ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ دھوکے باز ہے، کہ جس ملک کے ساتھ ملتا ہے اسی ملک کو لے دے جاتا ہے۔ وہ آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ اسی لیے اب لوگ اس سے دوستی میں کتراتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں پہ سوشلزم اور کمیونزم کی تحریک چلی، وہ بڑے عرصے سے یہ بات کہتی تھی کہ امریکہ کیپٹلزم ہے، یہ کیپٹلسٹ ہیں، یہ دنیا کا پیسہ نچوڑ کر اپنے ہاں جمع کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے پوری کی پوری یہودی لابی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سچی بات، سعودی عرب، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات، ان سب کا اصل سرمایہ جو سیال سونا ہے کہاں جاتا ہے؟ بالکل، اب امریکہ کے یہ قبضے میں ہے ایک طرح کا۔ ہاں جی، اور جو قبضے، عراق کا تو بلکہ اس نے تیل پورا چوس لیا ہے۔ اب جو اس کے قبضے میں نہیں تھا اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی کیلکولیشنز 1 2 3 جو غلط ہو گئی، کیونکہ وہ کیلکولیٹ کر کے آئے تھے کہ شاید ایران جو ہے اس طرح سے ہمیں جواب نہیں دے گا۔ ایران پوری تیاری میں تھا، اور ایک ایسی تیاری میں تھا جس میں پیچھے 2 بڑی قوتیں کام کر رہی تھیں۔ اس کے اوپر اب یہ جو مذاکرات ہونے لگے تھے اس وقت بھی 2 مرتبہ رکھنا آنا شروع ہوا۔ ایک تو اسرائیلی وہ جو ہے جس کو اب کیا کہا جائے، وہ ہمیشہ لیبنان پر حملہ کر کے ان مذاکرات کو تعطل کا شکار کرتا رہا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ تعطل کا شکار ہونے کے بعد امریکہ جو ہے وہ کرے گا، ریئیکٹ کرے گا اور جنگ لگی رہے گی، اور اس میں اس کو فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے منہ کو تو عامر بھائی خون لگا ہوا ہے نا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، نیتن یاہو کی پالیسی پر یہ وہاں سے چل کر 12,000 کلومیٹر دور سے ایران کے تیل پر قبضہ کرنے آیا تھا، کر سکا نہیں۔ اب معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جس کو دودھ میں مینگنے ڈالنے والا کام ہے۔ یہ کبھی کہتا ہے کہ مجھ سے زرعی آلات خریدو، کبھی کہتا ہے جی میں ادویات آپ کو فراہم کروں گا، پھر کہتا ہے کہ میں آپ کو کھانے پینے کی اشیاء خورونوش جو ہیں وہ دوں گا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کے پاس سویابین کے نام پر ایک ایسی فضول قسم کی فصل ہے جس کو وہ پوری دنیا میں بیچتا پھرتا ہے۔ پھر اس نے کہا جی تیل جو ہے آپ مجھے دے سکتے ہیں، میں آپ سے خرید سکتا ہوں۔ ایران اس پر کسی بات پر نہیں آیا ابھی تک۔ جو ایران کا یقین ہی نہیں ہے نا۔ اب یہ آ گیا ہے دھمکی دینے پر کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ وفا نہ کی تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ دیکھیں، ایران حملہ آور نہیں تھا، میں ساری دنیا کو سمجھاتا ہوں، یہ جنگ امریکہ نے ایران پر مسلط کی تھی۔ تو ایران نے کیا بے وفائی کرنی ہے؟ ایران آج تک اپنے بارڈر سے باہر نہیں نکلا ہے۔ اس پر حملہ جہاں سے ہوا اس نے وہاں پر حملہ کیا، اس نے اس کے علاوہ کسی دوسرے ملک کو نہیں چھیڑا۔ دیکھیں ہم اس کے دیکھیں نا، وہ کسی کے پانیوں میں نہیں آیا، کہ ابن ہرمز میں نہیں آیا، ابن ہرمز میں تو امریکہ آیا نا۔ امریکہ آیا، اور یہ اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ دھمکیوں سے جو شرائط ہیں ان میں نرمی کچھ کرا لیں، یعنی جو $300 ارب دینے کا ان کا وعدہ تھا تعمیر و ترقی کے لیے، اس میں سے کچھ رعایت حاصل کر لیں۔ جو ان کے منجمد اثاثے ہیں جس میں سے آدھے انہوں نے 50% دے دی ہیں، 50% یہ اب دبانے کے چکر میں ہیں۔ وہ $12 ارب کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ لیبنان میں جو کارروائیاں ہیں وہ اسرائیل وہاں پر کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہے، حزب اللہ کو کمزور کرتا رہے، ادھر غزہ میں اپنا قبضہ جمائے رکھے۔ آگے رائڈ ہائفر والا اب یہ ایک نیا معاملہ ہے کہ رائڈ ہائفر جو ہے، جو کہ امریکہ میں پالی جا رہی ہے، وہ سرخ گائے
جس کو ذبح کرنے کے بعد انہوں نے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. یہ ایک بالکل الگ سٹوری ہے, اس پر آپ کسی دن کہیں گے تو بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ امریکہ جو ہے یہ اب دھمکیاں لگانے پہ دوبارہ سے آ گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے حرمز جو ہے 60 دن کے لیے کھلی ہے, تیل کی تجارت کے لیے 60 دن کی اجازت ہے, لیکن اس کے بعد ایران کے جو اس وقت باقر کالیباف ہیں ان کا بیان بڑا سخت ہے. انہوں نے کہا آپ نے حرمز ہماری ہے اور ہمارے کنٹرول میں رہے گی. بالکل, انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے معاہدے کے دوران بھی کوئی ایسی ویسی ہینکی پینکی کی تو پھر وہ ہمارا اس پہ مکمل کنٹرول ہے. اب ٹرمپ آج بھی شاید وہ دوسری عالمی جنگ کے میں رہتے ہیں, جب میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا یا اتنا نہیں تھا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. اب دور ایسا ہے کہ اب یہ کہیں گے کہ جناب ایران نے ولا وعدے کی خلاف ورزی کی تو دنیا نے تسلیم اس لیے نہیں کرنا کہ ایران کے لیے چین کے سیٹلائٹس موجود ہیں, روس کی مدد موجود ہے, اور ایک ایک مومنٹ جو ہے وہ ایران کے نوٹس میں آتی ہے. ایران کا میڈیا ہم سے زیادہ, میں سچی بات کرنی چاہیے, ہم سے زیادہ جاگ رہا ہے, اور وہ ایک ایک لمحہ رپورٹ کر رہے ہیں. جہاں امریکہ نے وائلیشن کی, میں آپ کو بتاؤں آپ نے حرمز ان 60 دنوں کے اندر بھی بند ہو سکتی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ وائلیشن پہ وائلیشن کرتے رہیں اور آپ نے حرمز سمجھے. ایران نے یہ تو ثابت کر دیا کہ آپ اس کی 1 انچ سرزمین کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں. ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اس کی تیل کی تجارت کو روک نہیں پائے ہیں. اس نے سمندر کے اندر ریفائنڈ آئل جو ہے یہ اس نے بیچ کے دکھا دیا آپ کو کہ یہاں سے لے کر وینزویلا تک وہ تیل بیچ سکتا ہے اور اس کا کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. تو امریکہ جو ہے, میرا خیال ہے اس کی دھمکیاں جو ہیں یہ ایسے ہی اس کی گیدر بھبکی اس کو کہنا چاہیے, دھمکی کیا کہنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا. ٹیسٹڈ جو ہیں وہ ان کی خود اعتمادی, ایران کی خود مختاری, یہ ٹیسٹڈ ہے. ان کی قوت فیصلہ, ان کی جو یہ ٹاکس ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ایران کسی طور پہ پیچھے ہٹنے والا نہیں. یہ خام خیالی ہے کہ وہ اتنی سی دھمکی سے, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ ایک ولاگ کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ 106 دن ہوئے ہیں, اس میں 112 مرتبہ انہوں نے دھمکی دی ہے. بالکل, میں اس کی نیوی تباہ کر دوں گا, میں اس کا یہ کر دوں گا. تو ہماری فلموں میں وہ ہوتے تھے ایک ولن مظہر شاہ, وہ اسی طرح کی دھمکیاں ساری فلم میں لگاتے رہتے تھے. اینڈ پہ وہ کسی نہ کسی ہیرو سے, اکمل ہوتے تھے ان زمانے میں ہیرو, ان سے مار کھاتے تھے اور اس کے بعد وہ پھر مرم پٹی کے لیے چلے جاتے تھے, جیسے ان کا جرالڈ آر فورڈ ابراہیم لنکن گیا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ آپ نے بالکل, میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان سے وفا کی امیدیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے وفا کیا ہے. یہ بے وفائی کریں گے. اب یہ بے وفائی کریں گے اس لیے یہ پہلے سے الزام لگانا شروع ہوئے ہیں, یعنی گراؤنڈ پہلے سے بنانی شروع کر دی ہے. دیکھیں بات کو سمجھیں, یہ کیونکہ پوری دنیا سے امریکہ کو پریشر تھا, کیا یورپ, کیا یورپ کی امریکنز, باقی جو ممالک ہیں لیٹن امریکہ کے, تمام دنیا سے ایک ہی پریشر تھا کہ امریکہ کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی, امریکہ کی وجہ سے تیل اوپر گیا. یہ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جب اب جنگ شروع ہو تو لوگ ایران کو مورد الزام ٹھہرائیں. اس کا ماحول ابھی سے بنانا شروع کیا ہے, ابھی سے وہ بلڈ کرنا شروع کیا ہے کہ انہوں نے بے وفائی کی تو ہو جائے گا, انہوں نے بے وفائی کی تو ہو جائے گا, تاکہ کل کو ہم کہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے دن کہا تھا. ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہے, وہ جو دستخط ہوئے نا اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہے, اور یہ دھمکیاں لگانے یعنی دھمکیوں کے بعد یہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کریں گے, جس کے بعد ایران بھی جو ہے نا ریٹیلیٹ. میں آپ سے یہی کہتا ہوں, ایران تو چپ رہے گا نہیں. ایران پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ ہے, ایران پہلے سے زیادہ ریئیکٹ کرے گا, اور ایران پہلے سے زیادہ مارے گا, یاد رکھیے. بالکل, بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ٹرمپ کی اس دھمکی کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا. عدیل احمد اور عامر رضا کو فالو کرتے رہیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.